السلام علیکم، میں ہوں علی سلمان انچن اور آپ دیکھ رہے ہیں اچیور شو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں اس شو میں ملواتا ہوں آپ کو ایسے اچیور سے جن کی کوئی نہ کوئی انکریڈیبل اسٹوری ہے۔ تو آج کے مزیدار کے اسٹوری کے ساتھ ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں، مگر ان پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا ان کی زندگی پہ چھوٹا سا مختصر سا پیکیج دیکھیں۔ پاکستانی قومی نغمات کے آرکائیوسٹ اور واحد محقق ابصار احمد، جو پیشے کے اعتبار سے صحافی، نغمہ نگار اور براڈ کاسٹر ہیں، 19 مئی 1987 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابو ذر احمد، جو صحافتی دنیا میں اے فریدی کے نام سے معروف ہیں، ان کا شمار بھی پاکستان کے صاحب اسلوب صحافیوں میں ہوتا ہے۔ ابصار احمد نے 8 برس کی عمر سے ہی قومی نغمات جمع کرنے کا شوق کا آغاز کیا اور اسکول کے زمانے میں ہی ان کے پاس بے شمار نایاب قومی نغمات کا ذخیرہ ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کلیکشن میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابصار احمد نے جامعہ کراچی سے تاریخ اسلام میں ایم.اے کی سند حاصل کی۔ اسی دوران وہ ریڈیو پاکستان سے بطور براڈ کاسٹر بھی وابستہ ہوئے اور ساتھ ساتھ ملک کے بڑے ٹی وی چینلز پر بطور اسکرپٹ رائٹر اور محقق اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز بھی کیا۔ اسی دوران انہوں نے پاکستان میں پہلی بار قومی نغمات پر تحقیقی مقالے بھی لکھے۔ ان کے ذخیرے میں موسیقی میں ڈھلنے والی تمام ہی قومی نغمات ہیں، جنہیں انہوں نے تمام تر معلومات کے ساتھ یکجا کیا، اور اب وہ اس موضوع پر پاکستان کی پہلی کتاب بھی لکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پیکیج دیکھ لیے تو وقت ضائع کیے بغیر اسٹوڈیو ہمارے گیسٹ ابصار صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، کیسے ہیں سر؟ بہت شکریہ، اور بہت شکریہ آپ نے مجھے اس اچیور میں آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، جس کے لیے میں آپ کا اور فیس ٹی وی کی انتظامیہ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ اچیور ہیں، آپ کی ہم آپ کا پیکیج دیکھ کے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے یہ مجھے بتائیں، چلیں ہم شکر باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بچپن میں کھیلتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، 8 سال کی عمر میں نغمے نگاری جمع کر رہے ہیں۔ بس یہ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سے پاکستان کے اس اہم ذمہ داری پر جو ہے مجھے منتخب کیا، اور بس یہ سمجھیں کہ نغمے تو بچپن سے اٹریکٹ کرتے تھے، ملی نغمے 3 سال کی عمر سے جب میں کوئی ملی نغمہ سنتا تھا تو میں بس اسے کوشش کرتا تھا یہ یاد ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ مجھے نغمے یاد ہو۔ یہ پیٹریوٹک سانگ ہی کیوں اور کوئی نغمے کیوں نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا۔ پھر ہمارے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جس وقت بچے مختلف کہانیاں سنتے ہیں، ہم عزیز بھٹی اور ایم عالم علیہ رحمہ کی ہم کہانیاں سنتے تھے، تو بس یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے سمجھیں کہ کچھ خاندانی جو وراثت ہے وہ اس میں حب الوطنی اور حب دین یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، تو اس وجہ سے ملی نغموں کی طرف ہی راغب رہا۔ اور پھر جب اسکول میں خاص طور پہ میں اپنے اسکول کا بھی نام لینا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں، حنیفیہ پبلک اسکول جو کہ دستگیر میں واقع تھا، وہاں پہ مجھے ایسے اساتذہ میسر آ گئے، میں خاص طور پہ نام لینا چاہوں گا سر زبیر حسین شیخ صاحب کا، جنہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ پھر ہمارے گھر کا ماحول تھا، میرے پپا جن کا ابھی گزشتہ 2-3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، پاکستان کے نامور صحافی اے فریدی ان کا نام تھا اور بڑے مقبول صحافی تھے۔ تو بس وہ مجھے جس طرح سے انہوں نے مجھے چیزیں بتائیں، امی نے خاص طور پر سپورٹ کی گھر میں، اور خاص طور پہ میرا بھائی فہد بھی، ہم دونوں بھائی تھے، ہم لوگ ملی نغمے جمع کرنے نکلتے تھے۔ پہلی کیسٹ تو میں نے امی کے ساتھ جا کے 1996 میں جا کے خریدی تھی، جب ورلڈ کپ کا زمانہ تھا، تو وہ ملی نغموں کی کیسٹ تھی۔ اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو آپ کے پاس ارکائیو کتنے ارکائیو آپ نے جمع کر دی؟ سنا ہے ہم نے پیکیج میں بھی دیکھا اور آپ سے گفتگو بھی ہو رہی تھی، آپ نے آپ کے پاس سارے ارکائیو، سارے ملی نغمے جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں ارکائیو۔ یہ کیا ارکائیو تھوڑا بتائیں اس کے بارے میں۔ یہ ملی نغموں کا اللہ کا شکر ہے، یہ تو ایک ذاتی شوق ہے میرا، اور ذاتی شوق سے بڑھ کر اب جیسے جو کہتے ہیں نا اچیور جو ہوتا ہے نا وہ صاحب جنون ہوگا، واہ واہ کیا بات، ورنہ اس کے اندر جنون نہیں ہے، وہ اچیو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ بھی ماشاءاللہ ایک اچیور ہیں، آپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ کہیں پہ وسائل بھی آپ کے پاس نہیں ہوتے، مگر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کے مطلب کی چیز کہیں پر بھی موجود ہے، آپ اگلے فوراً اپنے وسائل نہیں دیکھتے، وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بس یہ سلسلہ رہا اور اللہ کا شکر ہے۔ تو کتنے ہوں گے آپ کے پاس؟ میرے پاس ملی نغمے 4500 سے زائد ملی نغمے میرے پاس محفوظ ہیں۔ اچھا، ان میں پاکستان کے تو آپ نے جیسے کہ پیکیج میں دیکھا کہ اس میں گراموفون ریکارڈز بھی ہیں، اسپول ٹیپس بھی ہیں جو کہ اب متروک ہو چکی ہیں، کیسٹس بھی ہیں، سی ڈیز بھی ہیں، پھر ان سب کو میں نے MP3 فارمیٹ میں منتقل بھی کیا۔ اچھا، ان ملی نغمات میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری جو قومی زبان ہے اردو، اس کے ملی نغمے نہیں ہیں، بلکہ 1947 بلکہ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، اوریجنل پہ ہم گفتگو کریں گے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 47 سے پہلے جب پاکستان ابھی قائم نہیں ہوا تھا، پاکستان کی تحریک جاری تھی، تو اس دوران بننے والے جو ملی نغمے تھے وہ بھی بس اللہ تعالیٰ نے دلوا دی ہے، اور میں اسی کا شکر گزار ہوں
کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے کہ لفظ پاکستان جو ہے میرے نام کے ساتھ منسلک کر دیا. تو میں اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں, اور یہ پاکستانیوں کو یہ اعزاز میں پاکستانیوں کے نام کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا اپنے ملک کے لیے. تو آپ پاکستان کے واحد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا, اور پاکستان کی وجہ سے ہی منتخب کیا. لوگوں نے دیکھیں مختلف گانے جمع کرتے ہیں, کوئی کسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا, مگر پاکستان کے لیے کہے گئے الفاظ, پاکستان کے لیے سر میں ڈھالے گئے الفاظ, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا. یہ اس کا احسان اور ملک پاکستان کی برکت ہے, اور کچھ نہیں ہے. میں آپ کو آپ اس کے علاوہ آپ اس پہ تحقیق بھی کر رہے ہیں, تو آپ یہ بھی ایک تو آپ کے پاس آرکائیو ہے, چلو ٹھیک ہے, بٹ آپ کے پاس پوری ایک تحقیق بھی, اور آپ نے خاص اس پہ بک بھی لکھ رہے ہیں. جی جی بالکل. تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. اصل میں دیکھیں, میں جو ہے پیشے کے اعتبار سے قلمکار. تو اب یہ تھا کہ مطلب آپ نے کہا کہ بچوں کو کھیلنے کودنے کا شوق ہوتا ہے, تو میں بھی یہاں پر سبیل تذکرہ بتاتا چلتا ہوں کہ 96 میں جس زمانے میں مجھے ملی نغمے جمع کرنے کا جنون طاری ہوا, اسی زمانے میں ورلڈ کپ 96 کی وجہ سے کرکٹ کا بھی جنون تھا. اور اس وقت یہ سمجھیں کہ جتنے کھلاڑی تھے ان کے ریکارڈز بھی جمع کرتا تھا, کہ ہر ملک کے کھلاڑی کا, اور چاہے وہ کتنا پرانا کیوں نہ ہو. تو یہ بھی ایک شوق تھا, اور مجھے لوگ مجھ سے امتحاناً مجھ سے سوالات پوچھتے تھے کہ بھائی اچھا اس کھلاڑی کے ریکارڈ بتاؤ, اس کھلاڑی کے وکٹیں بتاؤ, اس کھلاڑی کے رنز بتاؤ. تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی بتاتا تھا, اور ہر ملک کا جو پہلا جو تھا, چاہے وہ اس سے پہلی وکٹ کس نے لی, ہر ملک کی طرف سے پہلا رن کس نے بنایا, ہر چیز جو اس کی اولین تھی وہ میں نے ازبر کر لی تھی. تو یہ اس زمانے کا ہے. اور 1998 میں نے ماہنامہ کرکٹر میں, جو کرکٹ کا ایک بڑا معروف میگزین تھا, وہاں سے لکھنے کا آغاز کیا. اس وقت میری عمر 10 سال تھی, تو بس لکھنے لکھانے کا سلسلہ تھا. تو پھر میں نے بعد میں سوچا کہ ملی نغموں پہ کوئی مضامین کبھی میں نے نہیں دیکھے, اور دیکھیں تو بالکل عمومی لکھے ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری چیزیں دی ہیں, تو جو چند ملی نغمے 200 250 انہیں پر ہی لوگ گھومتے رہتے ہیں, اس میں اپنے مضمون میں زیادہ سے زیادہ 20-25 نغموں کا ذکر کر دیتے. اس پر پھر میں نے کہا یہ تو باقاعدہ ایک جہد ہے. میں نے اس پہ جب میں نے مضامین لکھنے شروع کیے, تو پاکستان کے اولین ملی نغمات جو کہ 1947 سے 65 کی وار سے پہلے تک کے, 1947 سے 65 کی وار سے پہلے تک کے جو ملی نغمات ہیں, اس پہ میں سوچ رہا تھا 2-3 صفحے کا ہی مضمون بنے گا. جب میں نے لکھنا شروع کیا تو 18 صفحات پر مشتمل ایک پورا مقالہ بن گیا. اللہ کا شکر ہے وہ آئی ایس پی آر کا جریدہ ہے ہلال, اس میں وہ مطلب اس میں شائع ہوا, اور اس کا میں نے عنوان رکھا تھا سبز نغمات, یعنی پاکستان میں ملی نغموں کو ایک نئی اصطلاح میں سے متعارف کروایا. تو یہ ایک, اگر میں آپ کو کہوں, آپ بھی مجاہد سے کم نہیں ہے. آپ نے جو محاذ آپ نے چوز کیا ہے, اور ایک تو آپ ایک تنہا کھلاڑی ہیں, سپاہی ہیں اس محاذ کے, تو ماشاء اللہ سے اچیومنٹ. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے بک کی, اور جی ہاں بک کتاب کے اوپر آتا ہوں. تو دیکھیں جب میں نے مضامین لکھنے شروع کیے, تو اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر باقاعدہ کتاب تحریر کی جائے. اب چونکہ مطلب بیسکلی میں نے آپ کو بتایا کہ میں پیشے کے اعتبار سے قلمکار ہوں, تو کیوں نہ اس پر علمی کام کیا جائے. اب یہ تھا کہ میں اس کا نقش اول تھا, اس سمندر میں چھلانگ لگانے والا پہلا فرد تھا, مجھ سے پہلے کسی نے اس موضوع پر کام نہیں کیا تھا. تو میں یہاں پر مجھے ایسا لگا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جب الفاروق لکھ رہے تھے, تو اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ چونٹی کے منہ سے دانا دانا جمع کر کے خورما تیار کرنے والی بات تھی. تو بس اب وہ یہاں پر بھی ایسی کچھ سلسلہ تھا کہ آپ سے پہلے کسی نے کام نہ کیا ہو. تو پھر میں نے پاکستان بھر کے ریڈیو اسٹیشنز اور کباڑ خانوں تک میں گیا, ریڈیو اسٹیشنز کی لاگ شیٹس دیکھی کہ کون سا نغمہ کس ڈیٹ کو نشر ہوا, تو وہ بھی ساری چیزیں نکالی, کمپائل کیا میں نے. پھر یہ سوچا کہ اب اس کی پہلی کچھ ایسا دیکھیں آغاز تو کر دینا چاہیے. تو گزشتہ دنوں جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو میں بالکل ہی ٹوٹ گیا تھا. ویسے کام تو میرا مطلب 3 کتابیں میری آلریڈی لکھ کر موجود ہیں, ابھی اشاعت پذیر نہیں ہوئی چونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اس دوران میں نے سوچا کہ کیوں نہ ملی نغموں کی ایک فہرست اور مختصر سا ہر دور کا ایک تعارف لکھ دیا جائے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے تقریباً سمجھے 8 سے 9 دن میں پوری کتاب لکھ لی, اور اس میں پاکستان کے تمام علاقائی زبانوں کے نغمات شامل ہیں, چاہے وہ اردو میں ہیں, چاہے وہ پنجابی میں ہے, سرائکی میں ہے, بلوچی میں ہے, پشتو میں ہے, براہوی میں, یہاں تک کہ جو مشرقی پاکستان جب ہمارا تھا تو اس زمانے میں بنگالی ملی نغمات پاکستانی جو تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, جو پاکستان میں تو کیا کہیں پر بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے وہ میرے پاس سے نغمے موجود ہیں. تو میں نے سب اس کے اندر میں نے ترتیب وار اور پھر پہلی دفعہ ملی نغموں کو عہد میں تقسیم کیا ہے.
اور وہ عہد جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے نہیں، پاکستان کی معاشرتی زندگی اور موسیقی کے اعتبار سے عہدوار اصل تقسیم میں ہے۔ آپ کی گفتگو اتنی مزیدار جا رہی ہے اور میں چاہ رہا ہوں آپ کو روکوں نہیں، مگر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ جی جی تو بالکل، ملتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تو ہماری گفتگو جو ہے بڑی مزیدار چل رہی تھی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی جو پیٹریوٹک سانگ کا جو آپ کا سلسلہ ہے تو کن کن لوگوں کے لیے، کن کن اداروں کے لیے آپ نے لکھے یا آپ لکھ چکے ہیں اب تک؟ اب دیکھیں ہاں، اب یہ بات سب سے اہم ہے کہ میں ایک ملی نغمے جمع کرنے والا ایک شخص ہوں، مگر اس دوران شعر و شاعری سے بھی ایک بچپن کا ایک شوق تھا۔ میٹرک میں تھا تو میں یہ کرتا تھا، جو ہماری اردو کی جو ٹیکسٹ بک تھی اس کے اندر مضامین تھے ان کو میں منظوم کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو یہ کوشش بڑی کامیاب رہی۔ اس کے بعد میں سوچتا تھا کہ بڑے بڑے نام ہیں، مسرور انور، جمیل الدین علی، قتیل شفاعی، بڑے نام ہیں ان لوگوں میں، کہیں میرا نام بھی بطور نغمہ نگار آئے۔ اچھا میں بچپن میں اپنے بھائی فہد کے ساتھ میں یہ کرتا تھا کہ جو ہمارے ملی نغمے بنے ہوئے ہیں نا، انہی طرزوں پر نئے الفاظ ڈھالنے کی کوشش کرتا تھا، ہم یہ بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد مگر بہرحال کچھ عرصہ گزرا، جب میں فیلڈ سے وابستہ ہو گیا اور میں صحافت میں نے خاندان کا علم تھامتے ہوئے صحافت میں ہی قدم رکھا، تو ایک پاکستان کا ایک جو بڑا ٹی وی چینل ہے وہاں سے الحمدللہ بطور محقق وہاں سے وابستہ ہوا۔ تو اس دوران پھر میرا سمجھیں کہ پاکستان کے مختلف اداروں کے ساتھ انٹریکشن ہوا، تو میں نے نغمے لکھنے شروع کیے۔ تو الحمدللہ پاکستان کے لیے، پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور ISPR کے لیے میں نغمے لکھ چکا ہوں، اور اس میں اللہ کا شکر ہے بڑے مقبول ہوئے۔ خاص طور پہ گولڈن جبلی جب یوم دفاع پاکستان کی منائی جا رہی تھی، تو اس وقت جو ISPR اور PTV کے ساتھ مشترکہ نغمہ تھا وہ الحمدللہ میرا ہے۔ اچھا بتائیے وہ کون سا نغمہ؟ جی جی، اب عرض پاکستان تیرے جان نثاروں کو سلام، اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد نعرہ ہر زبان پر رد الفساد، یہ آپریشن رد الفساد کا پہلا نغمہ تھا۔ اور اس کے بعد پہلی دفعہ ہم نے یہ بھی کیا کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی وہ اپنے لیے ایک نغمہ بنانا چاہ رہی تھے کہ پاک فوج کو ٹریبیوٹ دیا جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کسی یونیورسٹی نے، کسی بھی تعلیمی ادارے نے افواج پاکستان کے لیے نغمہ جاری نہیں کیا تھا، تو انہوں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے پہلا نغمہ جو تھا انہوں نے مجھ سے لکھوایا۔ تو اس وقت لکھا تھا میں نے اے پاک سرزمی کے ستاروں سلام ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دیواروں پہ آپ نے ایک نعرہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، پاک فوج کو سلام، ایک عمومی نعرہ ہے، مگر اس کو ابھی تک کسی نغمے میں نہیں تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے گزشتہ سال جو ہے وہ پاک فوج کو سلام، تو ہے امن کا پیام، تجھ سے امن کا نظام، یہ میں نے ایک نغمہ لکھا، پاک فوج کو سلام۔ مزیدار شعر ہے۔ تو اچھا مجھے بتائیں سب سے زیادہ فیوریٹ آپ کا اپنا یا کسی اور کا ملی نغمہ کون سا ہے؟ یہ تو میں ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ہر نغمہ دیکھیں، میں جب خود دیکھیں آپ کسی، اب آپ سے میں اگر میں پوچھوں نا تو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، تو آپ بھی اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے۔ نہیں میں کر دوں گا، میں بتا دوں گا کہ یار یہ میرا کام یا میرا پروجیکٹ بڑا فیوریٹ تھا، میرا یہ اچھا تھا۔ آپ کو بھی مجھے بتا دیجیے، ڈپلومیٹک آنسر بالکل نہیں چلے گا۔ آپ بتائیں کہ میں ابھی دیکھیں خاص طور پر اس کے بعد دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ پہلی دفعہ نغموں میں کبھی بھی قائد اعظم زندہ باد کا لفظ نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہم نے دسمبر میں 25 دسمبر کو، جس وقت میں شدید والد صاحب کے بعد میں شدید صدمے سے گزر رہا تھا، 20 دن والد صاحب کے انتقال کو ہوئے تھے، تو اس وقت بھی میں نے یہ نغمہ تھا یہ لکھا، اللہ تعالیٰ نے لکھوایا۔ شہید ملت لیاقت علی خان پر جو ہے نغمہ پہلی دفعہ لکھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو ایسے نغمات ہیں، اور پھر ابھی یوم خواتین حال ہی میں گزرا ہے، تو اس میں پاکستانی عورت، لیکن لفظ پاکستانی عورت جو ہے کسی بھی خواتین پہ بنائے گئے نغموں میں نہیں ہے، یعنی سمجھے کہ پاکستانی خواتین کا وہ قومی ترانہ بن گیا، تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی لکھا۔ مگر اور حال ہی میں بول بتائیں کیا تھے بول، میں بے شک میں قوم کی عزت ہوں، میں پاکستانی عورت ہوں، یہ لفظ یہ تھا اس میں۔ اور اس کے علاوہ اب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا پسندیدہ قومی نغمہ جس پر مجھے بڑا ناز ہے ہونا چاہیے، تو وہ قریب آنے والا ہے، ہو سکتا ہے 2-4 دن میں یہ نغمہ ریلیز ہو جائے، اور وہ پاکستان کے اس ادارے پر ہے جس پر کوئی
توجہ نہیں دیتا وہی ہمارے محافظ ہیں. بات سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے وہ جب آپ کا اور ہاں ایک اور چیز ہے, پاکستان رینجرز کا الحمدللہ آفیشیل نغمہ ہم رینجرز کے جوان, وہ بھی میرا لکھا ہوا ہے. تو آپ نے جو نیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بک آپ نے مجھے سائن کر کے دینی ہے. جی جی بالکل میں انشاءاللہ بالکل پڑھوں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بڑا کنٹریبیوشن, تو وہ جو ہے آپ کا اسکرپٹ اتنا سارا جو ہے تو وہ نغمہ نگاری ہو گئی, محقق ہو گئے, ریسرچ کر رہے ہیں, تو یہ اسکرپٹ رائٹنگ یا آپ کس کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ہے بیسکلی میں مختلف ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ ہوں. پاکستان کا جو سرکاری ریڈیو ہے ریڈیو پاکستان, وہاں پر میں نے کئی تحقیقی پروگرام کیے, اپنے اسکرپٹس میں خود لکھتا ہوں. اس کے علاوہ پی ٹی وی کے لیے میں نے 12 اسکرپٹ لکھے, مگر اس سے قبل پاکستان کا ایک بڑا نجی چینل جس کو اب نام بھی لے سکتا ہوں تو وہ برا تو نہیں ہے, جیو ٹی وی سے وابستہ رہا میں وہاں پر. پھر اس کے علاوہ ARY میں ریسرچ مینیجر رہا, تو وہاں پہ جو ہے ڈاکومنٹریز, تحقیقی ڈاکومنٹریز بنائی مختلف شعبوں پر جن پر ابھی تک کسی نے کام نہیں کیا تھا. خاص طور پہ سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی کتابیں تھیں, ان پر میں نے الحمدللہ جو ہے وہ ڈاکومنٹری بنائی. پھر جو پاکستان میں مرثیہ نگاری اور اوور آل اردو زبان میں مرثیہ نگاری, اس پر ڈاکومنٹری بنائی. پھر مختلف جو تحقیقی جہتیں ہیں ان پر میں نے ڈاکومنٹری کے اسکرپٹس وغیرہ لکھے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو ایک بڑا سمجھیں پہلا لائیو گیم شو ہے انعام گھر, اس کے بھی جو کنٹینٹ وغیرہ میں رہا ہوں. آپ نے بتایا کہ آپ نے وہی کتنی جگہ تحقیقی ڈاکومنٹری ریسرچ, پھر میں آپ سے دوبارہ وہی سوال کروں گا کہ سب سے زیادہ کیا لکھنے میں مزہ آیا ان پورے کس شو کے اندر ڈیزائن کرتے ہوئے مزہ آیا, تو سب سے زیادہ آپ کا فیوریٹ کام اس پیٹریوٹک سانگ کے علاوہ؟ سب سے زیادہ مجھے جو شوق ہے وہ ہے ڈاکومنٹریز بنانے کا. ڈاکومنٹریز دیکھیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسکرپٹ رائٹر جو ہے نا, جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے پروڈیوسر بھی پابند ہوتا ہے اسی طرح سوچنے کا. اچھا پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو ڈاکومنٹریز میں بناتا تھا, جو میں نے اپنے ٹی وی چینل کے لیے بنائی, اس کا از خود پروڈیوسر بھی ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی, اس میں انسان خود ہی وہ پیشکش کرے. ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں آپ کے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور اچھا دوسری بات مجھے بتائیں, میں مختصر سے بتاؤں گا تو ہم آگے میسج پہ جائیں گے. یہ کوئز کے بھی آپ جو سارے کمپٹیشن جیتے ہیں, تو یہ کوئز والا سلسلہ کیا ہے؟ بس آپ نے یادش بخیر کیا زمانہ یاد دلا دیا. مختصر سے بتائیں. بالکل, جب دیکھیں یہ 90s جو مڈ 90s میں جو بچے پرائمری جماعت تک پہنچے تھے نا, وہ اس بات سے بخوب واقف ہوں گے کہ اس زمانے میں معلومات عامہ کا سب کو شوق ہوتا تھا اور اس کو بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آپ بھی جانتے ہوں گے, جس کو لوگ کہتے تھے اس کو بڑی معلومات ہے, اس سے جس چیز کے بارے میں پوچھو اسے پتہ ہوتا ہے. تو اس زمانے سے ہم نے مطلب معلومات عامہ کا بھی شوق ہوا. تو پھر یہ ہوا کہ 2003 سے لے کے 2009 تک میں نے ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان میں ہونے والے دیگر کوئز مقابلوں میں, اس وقت بس مسئلہ یہ تھا کہ انعامات بڑے نہیں ہوتے تھے بھائی, گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, ہمیں شیلڈ مل جاتی تھی, ایوارڈ مل جاتا تھا, ہم اس پہ خوش ہو جاتے تھے. اور جب اس لیول پہ جب ہم پہنچے تو پتہ چلا ہمیں جبرن ریٹائر کر دیا گیا, جبکہ میں طالب علم تھا. تو کہنے لگے بھائی کوئز بناؤ آ کے. تو میں نے کوئز بنانے لگا. تو پاکستان کے اللہ کا شکر ہے اس وقت جتنے مقابلے تھے سوائے 1-2 کو چھوڑ کر, وہ بھی ایک بہت بڑا اپسیٹ شہر کے اندر تھا کہ ابصار احمد جو ہے وہ کوئز سے ابصار احمد کو کسی نے ہرا دیا. بلکہ جنہوں نے ہرایا ہے آج وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں, صرف 2 لوگ ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ابصار احمد کو شکست دی. تو وہ بھی بیسکلی میری ہی سمجھے جیت ہے. تو اللہ کا شکر ہے ٹرافیز بھر گئیں. آپ ماشاءاللہ سے بہترین اچیور ہیں ہمارے. میں چاہوں گا کہ لوگ میسج ریکارڈ کراتے ہیں, آپ اپنا کوئی شعر پڑھیں اور ہم پھر شو کو ختم کرتے ہیں. یہ آپ کا کیا مطلب؟ اپنے اشعار کیا پڑھوں میں؟ اپنے اشعار سے زیادہ میں اس اہل تو نہیں سمجھتا, مگر بہرحال پہلے میں اقبال کا علیہ رحمہ کے اشعار ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد, ناچیز جہان محب پرویں تیرے آگے, وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد, موجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوق طلب ہے, پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد, شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. اور اس کے بعد کچھ اپنے اشعار ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھے تھے میں نے, کہ زندہ باد قائد اعظم زندہ باد, تیری قیادت تیرا پرچم زندہ باد, اس دھرتی پر غیر کے ہاتھوں جب غلامی چھائی تھی, نہ تھا رہبر نہ تھا قائد, ہر سو ایک دہائی تھی,
ایسے میں آواز سے تو نے کشتی پار لگائی تھی. کہتے ہیں سب آج تجھے بھی فخر آدم زندہ باد. زندہ باد زندہ باد قائد اعظم زندہ باد. مسلم قوم کو کر کے یکجا دیا تھا تو نے ایک نظریہ. ایک زمیں ہو اپنی ایسی ایک خدا کو جہاں ہو سجدہ. یقین عمل تنظیم کو لے کر بدل دیا اس زمین کا نقشہ. اے غلام نبی خاتم زندہ باد زندہ باد قائد اعظم زندہ باد. زندہ باد قائد اعظم زندہ باد. خوبصورت شعر جو انہوں نے پڑھے, اشعار پڑھے. تو مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کو نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. پھر دیکھتے رہیے فیض ٹی وی نیٹ ورک, اور نئے پروگرامز کے لیے ہماری بیل آئیکن کو کلک کیجیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.